اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، کہتے ہیں کہ میرے رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائی اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 7 ربیع الاول 1442 ہجری، 25 اکتوبر 2020 عیسوی، 9 گتے کارتک 2077 بکرمی اتوار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر جنک پور دھام دھانوشا نیپال سے سماعت فرماتے آ رہے ہیں، جس کا ٹائم ٹیبل 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نعت اور پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں، آواز جان عالم گورکھپوری کی، بول ہے: الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے، الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالا کی رفعتوں سے، بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالا کی رفعتوں سے، ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے، الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، زبان فطرت ہے اس پہ ناطق، ببارگاہ نبی صادق، زبان فطرت ہے اس پہ ناطق، ببارگاہ نبی صادق، شجر شجر کا درود جائے
حجر حجر کا سلام پہنچے، الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے۔ رسول رحمت کا بار احسان تمام خلقت کے دوش پر ہے۔ رسول رحمت کا بار احسان تمام خلقت کے دوش پر ہے، تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے، الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے۔ نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ عبد الرحیم رستم ریاضی صاحب کا، جو مکتب جالیات مزاحمیہ ریاض سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے ماہ ربیع الاول اور بدعات و رسوم۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے اور اس میں مسلمان طرح طرح کے خرافات، طرح طرح کی بدعات مچاتے ہیں، اس لیے میں بار بار ایسے مضامین کو، علماء کرام کے خطابات کو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ دلیل اور بصیرت پر ہو جائیں اور ان چیزوں سے، ان باتوں سے آپ دور رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی پر جٹے رہیں، تیار رہیں۔ تو لیجیے آپ سماعت فرمائیں فضیلت الشیخ عبد الرحیم صاحب سے ان کا خطاب ماہ ربیع الاول اور بدعات و رسوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مکان آخر، وما هو علی الغیب بضنین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرامی، آج کے اس مختصر ملاقات میں ماہ ربیع الاول اور بدعات و رسوم سے متعلق کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح صحیح بولنے اور آپ تمام سامعین کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، انسان پر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شمار اسی طرح محال ہے جیسے
سورج کی روشنی میں ستارے گننا، مگر سب سے بڑھ کر جو احسان اللہ تعالی نے بالخصوص انسان پر اور بالعموم پوری کائنات پر فرمایا ہے، وہ اپنے محبوب رحمت للعالمین خیر الخلق اور اشرف الناس کو عالم دنیا میں مبعوث فرما کر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے ربیع الاول موسم بہار میں لوگوں کی فلاح کے واسطے دنیا میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہار در بہار کی مصداق ہے۔ ایک تو زمانہ بہار کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی حسین بہار ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، تقریباً 1450 برس پہلے عرب کے ریگستانوں میں ایسی بہار آئی کہ جس سے چہار سو پھیلی ظلمت چھٹ گئی، ہر سمت چھائی گھٹائیں مٹ گئیں، ہر ذرے پر نور سے برسنے لگا، ہر ذرے پر نور برسنے لگا، اشجار سر سبز ہوئے اور زمین بھی شاداب ہوئی، فضائیں مہکنے لگیں اور ہوائیں جھومنے لگیں، کیونکہ اس بہار میں شہنشاہ اعظم وجہ تخلیق آدم، کائنات کے سردار، زمین و آسمان کے سرتاج، اور وہ ہستی تشریف لا رہی تھی جس کے سناخہ زمین پر پتھر اور آسمان پر تارے تھے، جس کا فلک کو روز اول سے انتظار تھا۔ زمانے کی گردش جب بھی ربیع الاول کا ہلال دکھاتی ہے، دلوں میں عشق رسول کی لہریں موج زن ہو جاتی ہے اور ایمان یکدم تازہ ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول کی آمد ہر سال تجدید عہد و وفا اور سنت کا پیام دیتی ہے۔ اس ماہ کا حق تو یہ ہے کہ اس میں کوئی خلاف سنت کا کام نہ ہو، جو دین ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کے خلاف کوئی عمل نہ ہو۔ مگر افسوس ہے ان احسان فراموش انسانوں پر جنہوں نے سب کچھ بھلا دیا، جہالت کے جس گھٹا ٹوپ اندھیرے سے اس کریم ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا، آج اسی گڑھے میں کودنے کو دوڑ رہے ہیں، ظلم در ظلم۔ یہ مسلمان حبیب خدا کو ناراض کر کے بھی ان کی شفاعت کا امیدوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشن ہدایت اور عمدہ شریعت لے کر آئے، وہ ایک ایسی مبارک ملت لائے جس کی راتیں پرامن اور دن پر نور ہوتے ہیں۔ ہادی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راہ دکھلائی جس پر چل کر انسان دونوں جہاں میں کامیاب ہوتا ہے اور جس سے دلوں کا بگاڑ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان
رحمان کو پہچان لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی بھلائی کی طرف رہنمائی کی اور غیب کی باتیں بتانے میں کبھی بخل سے کام نہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ تکویر میں فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی آمد کے مقصد کو ادا کر چکے اور اللہ کی امانت اسلام کو لوگوں تک پورا پہنچا دیا تو راضیاً مرضیاً اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور اس دین کو قیامت کے لیے کامل و مکمل لوگوں کے درمیان چھوڑ دیا۔ سورہ المائدہ اب اس دین میں نہ تو کسی زیادتی کی گنجائش ہے اور نہ کسی نقص کا تصور۔ اے میرے عزیز بھائیوں، کچھ تو ہوش کے ناخن لیں اور غور کریں کہ اس مبارک مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں اور ہم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو عمل ہمارے حق میں مفید ہو اس کو اختیار کریں اور جو کام مضر ہو اس سے کنارہ کریں۔ برادران اسلام، ربیع الاول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، باسعادت اور وفات اس بات پر امت کے علماء کا اجماع اور اتفاق ہے۔ کس بات پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات سے متعلق علماء کرام کا اجماع اور اتفاق ہے کہ آپ کی پیدائش بروز پیر ماہ ربیع الاول عام الفیل میں ہوئی، مگر تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہوئی اور بعض کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ برادران اسلام، ماہر فلکیات علامہ ابن پاشا کی تحقیق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی اور شیخ صفی الرحمن المبارک پوری اپنی کتاب الرحیق المختوم میں بھی 9 ربیع الاول ہی لکھتے ہیں۔ دن پیر کا تھا اور عیسوی تاریخ 20 اپریل 571 عیسوی تھی۔ دیکھیے نور الیقین صفحہ نمبر 14 تا 15، اور یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق شیخ خضری بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ وہ دن پیر اور تاریخ 13 ربیع الاول سن 11 ہجری بمطابق 8 جون 633 عیسوی تھی۔ آپ کی عمر مبارک قمری سال کے اعتبار سے 63 سال 3 دن اور شمسی سال کے اعتبار سے 61 برس 84 ایام ہوئی۔ دیکھیے نور الیقین صفحہ نمبر 264، اور سائنسی تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 63 سال زندہ رہے اور
63 بار ربیع الاول کا مہینہ آیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا جشن، اپنا برتھ ڈے منایا؟ ہرگز نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے یہاں لوگوں کی زبانوں پر یہ بات چڑھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے، اور بعض نے اس کو جمہور کا قول کہا ہے، لیکن یہ بات محل نظر ہے، کیونکہ 2 باتوں پر تمام حضرات کا اتفاق ہے۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی، دوسری بات تو یہ ہے کہ وفات سے تقریباً 3 ماہ قبل حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذو الحجہ کو جمعہ المبارک کا دن تھا۔ اب اگر اسی حساب کو لے کر چلیں تو یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات پیر کے دن ہوا، اور تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہوا۔ جہاں تک ولادت کی بات ہے تو عام آدمی پر اس کا حساب لگانا بقدر مشکل ہے، البتہ وفات کی تاریخ کا حساب نہایت ہی آسان ہے۔ وہ اس طرح کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور حجۃ الوداع کے درمیان 3 ماہ کا فاصلہ ہے۔ اگر 2 مہینوں کو 30 دن اور ایک کو 29 اور ایک کو 30 دن شمار کریں تو 9 ذو الحجہ جمعہ کو اور 12 ربیع الاول پیر کو نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور وفات میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے ثانی شہر ربیع الاول یعنی ربیع الاول کی دوسری تاریخ کو ثانی عشر ربیع الاول یعنی 12 ربیع الاول کہنا شروع کر دیا ہو۔ دیکھیے احسن الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 368۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، دراصل جتنے اقوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور وفات کے بارے میں ہم تک پہنچے ہیں، ان میں کوئی بھی قطعی اور یقینی نہیں، بلکہ زعم اور تتبع پر مبنی ہے۔ جس احتمال کا وہم ہوا اس نے اسی بات پر حتی المقدور تحقیق کی اور اسے نقل کر دیا، مزید غور و فکر کی زحمت نہیں کی، جبکہ حقیقت اور نفس الامر میں اللہ رب العزت نے اس معاملے کو مخفی رکھا ہے، اور اس میں اللہ کی غالب حکمت در پردہ ہے۔ برادران اسلام، ماہ ربیع الاول کی فضیلت کی عظمت اسی بات سے آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سید الکونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اسی مہینے میں فرمایا۔ اس لحاظ سے اس کو دیگر مہینوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اسلام میں اس ماہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو موسم بہار، پھر آمد حضور، بہارا، یہ بالکل نور علی نور کا مصداق ہے۔ ربیع الاول اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے درمیان بہار کی مناسبت ہے۔
بہار لوگوں کے لیے خوشیاں لاتی ہے، رحمت والی بارشیں لاتی ہے۔ اس موسم میں کھیت کھلیان، بیل بوٹے، غنچے پودے، پھل و پھول اور اشجار سب اپنے شباب پر ہوتے ہیں، نشاط اپنی عروج پر ہوتی ہے، خزاں کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ تمام صفات ہمارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں لے کر آئے، جہالت کی خزاں کے مارے ہوئے لوگوں کے لیے بصورت بہار بن کر آئے، رحمتیں اور برکتیں بن کر برسیں، ہر ایک چہرہ اور ہر ایک دل اطمینان کے ساتھ گلاب کے پھول کی مانند کھلنے لگا۔ لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر پرعزم ہوئے، اعلائے کلمت اللہ کے لیے خوب جان توڑ محنت کی، دنیا اور آخرت میں سرسبز اور سرخرو ہوئے۔ آقائے نام دار تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہزارہا بہاروں سے افضل ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے وہ اپنے تمام ہم مثلوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہی حال ربیع الاول کا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، ماہ بہار ربیع الاول کا مقتضا یہی ہے کہ حبیب خدا کی محبت اور اس کی یاد میں اس ماہ کو کثرت عبادات اور اعمال صالحہ سے مزین کیا جائے، اور جو عظیم نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اتاری ہیں اس کا بہت شکر ادا کیا جائے۔ کم از کم حق واجب اس ماہ کا یہ ہے کہ اس میں خلاف سنت کوئی فعل نہ کیا جائے، مکروہات اور بدعات سے بچا جائے، ہر وہ کام جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ سکتی ہو اس سے بہت دور رہا جائے، ان کی لائی ہوئی مبارک شریعت کے متضاد کسی ادنا عمل سے بھی گریز کیا جائے۔ مگر ہائے افسوس، حد سے تجاوز کرنے والوں پر کس طرح سے یہ اللہ قہار و جبار کے دین پر جرأت کرتے ہیں، دین کے خلاف کسی کام کو دین کا اعلیٰ حصہ سمجھتے ہیں۔ اے عقل کے اندھو، تم معاصی اور بدعات کا ارتکاب کر کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہو، سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو کر اس کو خوش کیسے کرو گے؟ ارے نام نہاد عاشقو، عشق کے نام کو تو بدنام نہ کرو، عشق کے ضابطوں کو پامال نہ کرو۔ اسی لیے عربی کا مقولہ ہے، عربی شعر ہے، لو کان حبک صادقا لعطاته ان المحب لمن يحب مطیع۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو محبوب کی اطاعت کرتا، بے شک محبت کرنے والا اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ بلا شبہ شیطان مردود نے لوگوں کے لیے ماہ ربیع الاول بدعات و منکرات اور نفسانی خواہشات کو مزین کر کے رکھا ہے، اور چند ناسمجھ افراد اس کی عکاسی کرتے ہیں، حتیٰ کہ رحمان جل جلالہ کی عطا کردہ نعمتیں اور برکتیں خود سے دور کر لیتے ہیں، ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں، بھلائی کو بدی سے تبدیل کرتے ہیں۔ ان حضرات کی بعض بدعات سپرد قرطاس ہیں
جنہیں یہ لوگ مستحسن قرار دیتے ہیں، بلکہ اگر کوئی انہیں اختیار کرنے سے اجتناب کرے یا منع کرے تو اس پر گستاخی رسول کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، داغنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر بالکل دریغ بھی نہیں کرتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، چند بدعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ملاحظہ کیجئے۔ اس دن یعنی 12 ربیع الاول کو بعض لوگ ختم قرآن اور سورہ یاسین پڑھنے کے واسطے جمع ہوتے ہیں، پھر اس کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے ہیں۔ یہ اس لیے بدعت ہے کہ جو چیز شریعت نے لازم نہیں کی اس کو یہ لوگ لازم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے الاعتصام صفحہ نمبر 24۔ اور اگر اس پر دعوت طعام بھی ہو تو کراہت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کھانے کی غرض سے کرنا فقہا کی تصریحات کے موافق مکروہ ہے۔ رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240۔ ان منکرات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس دن کھانے اور حلوے، یا اس دن یعنی 12 ربیع الاول کو کھانے اور حلوے وغیرہ میں تکلفات سے کام لیا جاتا ہے، اور باطل ترغیبات سے من گڑھت رسوم کے نام پر مال خرچ کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جمعہ کے دن خطبہ میں بعض مساجد میں لوگوں کو ترغیبات پر زور دیا جاتا ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ جو شخص ایسا نہ کرے اسے یہ لوگ ربیع الاول کی حق تلفی کرنے والا شمار کرتے ہیں، جبکہ سلف صالحین میں سے کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پس اگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت روح کی نظر مانتے ہیں تو یہ گمراہی ہے، اس لیے کہ یہ مخلوق کی نظر ہے اور مخلوق کی نظر جائز نہیں ہے۔ البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 520۔ اور اگر ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور وہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر راضی ہوتے ہیں تو یہ بالکل کفر ہے۔ یہ نہایت ہی گھٹیا درجے کی بات ہے۔ دیکھیے البرازیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 326۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان دنوں کی بدعات میں سے ایک مہلک بدعت قبروں کی زیارت ہے۔ اس دن کو خاص کر کے قبروں کی زیارت کرنا مطلقاً مرد اور عورت سب کے لیے منع ہے۔ پھر قبروں پر چراغاں کرنا، شمع جلانا، ڈھول کی تھاپ پر سریلی آواز میں نغمے گانا، عورتوں اور مردوں کا مخلوق اجتماع اور قبروں پر پھول کی پتیاں چڑھانا، خوشبو وغیرہ بکھیرنا ان کی اس بدعت کو قبیح بلکہ اقبح بنا دیتا ہے۔ اور جہاں تک عورتوں کا قبر کی زیارت کے لیے جانا ہے تو وہ مکروہ ہے، بلکہ اس زمانے میں فتنہ اور فساد کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔ دیکھیے عمدۃ القاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 70، ترمذی شریف میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسروج۔ رقم الحدیث 32۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے والیوں اور قبروں کو سجدہ کرنے والوں
اور وہاں چراغا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ بعض لوگ اس دن روزہ رکھنے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں اور استدلال کے طور پر مسلم شریف کی حدیثیں پیش کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ مزید باتیں اور بھی سنیے۔ عن ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل قال وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل علي فيه۔ رقم الحدیث 2750۔ حضرت ابی قتادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ اس حدیث میں کچھ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ حدیث میں 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنے پر کوئی دلیل ذکر نہیں کی گئی، بلکہ پیر کے دن روزہ رکھنے کی صرف ترغیب ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے تھے، اور نہ ہی صحابہ سے منقول ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر اس روایت سے یوم ولادت پر روزہ رکھنے کا استحباب پتہ چلتا ہے تو یوم بعثت اور ابتدائے وحی کے دن روزہ رکھنا زیادہ اولا اور بہتر ہے، مگر کسی عالم کی توجہ اس طرف نہیں گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو یوم ولادت منانا درست نہیں ہے، نہ عقل کے اعتبار سے اور نہ ہی نقل کے اعتبار سے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے میں بیان کیا ہوں۔ البتہ مذکورہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھنا اچھا ہے، تو ہمیں ہر ہفتے پیر کے دن یعنی سوموار کے دن روزہ رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ پورے سال میں صرف ایک بار ربیع الاول کا روزہ رکھا جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ویسے تو تمام بدعات اور منکرات قبیح ہیں، مگر سب سے قبیح اور شرعی بدعت میلاد منانا ہے۔ قربان ان کی اندھی عقل پر جو لوگ اسے افضل ترین عبادات گمان کرتے ہیں اور اسے شعائر اسلام کا درجہ دیتے ہیں، اسی پر بس نہیں بلکہ اس بدعت میں بھی کئی اور بدعت رونما ہوتی ہے، یعنی بدعت در بدعت، حرام در حرام۔ وہ یہ ہے کہ آلات موسیقی اور ڈھول کا استعمال۔ نمبر 2، کلام اللہ کے ساتھ استہزاء، یعنی مخلوط جلسوں میں قرآن مجید کی تلاوت اور آلات موسیقی ساتھ ساتھ بجائی جائے۔ نمبر 3، عورت کا آراستہ یعنی مزین ہو کر نکلنا اور مردوں کا فتنے میں پڑنا۔ نمبر 4، مرد اور عورت کا اختلاط جو کہ تمام فواحش کی جڑ ہے۔ نمبر 5، مال کا بیجا اسراف، سڑکیں گلیاں بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات اور تکالیف کا سامنا۔ نمبر 7، ان جلسوں اور جلوسوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے فرض نمازوں کا چھوڑنا۔ نمبر 8، یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت۔ نمبر 9، خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی شبیہ بنا کر اس کو گلیوں کوچوں میں نصب کرنا اور پھر اس کا طواف کر کے تبرک حاصل کرنا، الیاذ باللہ۔ نمبر 10، ان جلسوں میں موضوع
اور من گڑھت روایات اور احادیث کا پڑھنا۔ نمبر 11 مدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حد سے تجاوز کر جانا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفات میں برابری کا درجہ دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 12 یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ان کے ذکر کے وقت حاضر ہوتی ہے اور وہ عبادات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ خاص بدعات، اس کے علاوہ بھی بہت سی بدعات ہیں، مگر ان سب کو مختصر باتوں میں سمیٹنا ممکن نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے جشن ولادت قاہرہ میں باطنی فرقے کے پیروکار فاطمیوں نے 4 صدی میں منایا، پھر 6 صدی میں عراق کے شہر موصل کا ایک فضول خرچ بادشاہ مظفر الدین اٹھا اور اس میلاد کی رسم کو عام کیا۔ اس کو ایک درباری ملا عمر بن وحید ابو الخطاب کی تائید حاصل تھی، اس کے کہنے پر اس بادشاہ نے میلاد کا انعقاد کیا۔ یہ بے دین بادشاہ ہر سال میلاد کے نام پر 3 لاکھ روپے خرچ کرتا تھا۔ اب ہم ان جاہل لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے جشن ولادت منایا وہ فاطمی یہودی ہیں، جو کہ عبید اللہ بن میمون الیہودی کی اولاد ہے۔ پھر کیا کوئی مسلمان کسی یہودی کی تقلید پر راضی ہو سکتا ہے جو بات اس نے خود گڑھ لی ہو؟ کیا اس کو دین سمجھ کر کوئی مسلمان اختیار کر سکتا ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح کہ یہ جلسے وہ لوگ آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کرتے ہیں یا وفات کی خوشی میں، کیونکہ ان یہودیوں کا یہ گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس زہر سے ہوئی جسے ان یہودیوں نے بکری کے گوشت میں ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا۔ پھر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی کبھی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا ہے؟ درا حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ اس کا جواب ضرور نفی میں ہوگا، وگرنہ ہمیں کوئی دلیل لا کر دکھائے۔ اس کے بعد یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسی ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اسی میں وفات ہوئی۔ اس لحاظ سے اس ماہ میں غم اور خوشی ایک ساتھ جمع کیسے ہو گئے؟ پھر کس بنیاد پر خوشی کو غم پر ترجیح دی جاتی ہے؟ آخر لوگوں کو صرف عید منانے کا خیال کیسے سوجھ گیا، کیسے سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو غم منانے کا وہم کیوں کرنا ہوا؟ افسوس، صد افسوس۔ محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس پرفتن دور میں بدعت کے اندر پڑنا نہایت آسان اور سنت پر چلنا انتہائی مشکل ہے۔ خلاف شریعت عمل بہت سہل اور اسلام پر عمل بڑا کٹھن ہے۔ یاد رکھیے، جس مسلمان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی باطل کی آنکھوں میں کھٹکے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بدعت و منکرات سے بچائے اور سنت نبی پر چلاتے ہوئے ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب میں اپنی باتوں کو انہی چند کلمات کے تحت ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ